السلام علیکم، میں ہوں ارون خان۔ تو ویڈیو بہت خاص ہونے والی ہے، اگر اچھی لگے تو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا، شکریہ۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ تو یہ ہے جاپان میں پچھلے 30 سال سے کوئی قتل نہیں ہوا، چوری نہیں ہوئی، اور زلزلے میں ان کیمپوں میں راشن رکھ دیا جاتا ہے۔ دیانتداری میں دنیا میں پہلے نمبر پر ہیں۔ روڈ پر کروڑوں روپے پھینک دیں، کوئی ان کو ہاتھ نہیں لگاتا، اور کندھا لگ جائے تو معذرت خواہ کرتے ہیں، اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں 10 سال ایڈوانس جیتے ہیں اور کام اتنا کرتے ہیں۔ وزیر اعظم ہاتھ جوڑ کے ان کو ریسٹ کے مشورے دیتا ہے۔ سگریٹ کے لیے خالی ڈبی اپنے پاس رکھتے ہیں۔ روڈ اتنا صاف کہ منہ نظر آئے۔ ٹرین ایک دفعہ 5 منٹ لیٹ ہوئی تو پوری کمپنی کو معطل کر دیا۔ اخلاق اتنا بلند کہ آپ منہ تکتے رہ جائیں۔ مہمان نواز اتنے کہ آپ کو اتنا کھلائیں کہ آپ کو موٹے ہونے کا خوف پیدا ہو جائے، اور ان کی اتنی بے مثال دوستی جس کے ہو گئے پتھر پہ لکیر لگا دی۔ چاول ان کی مرغوب غذا ہے، دنیا میں چاول ناپید ہو گیا تو انہوں نے اتنا اکٹھا کر لیا کہ 30 سال تک کھاتے رہے، کسی سے نہ منگائیں تو چاول۔ نظام صحت ایسا کہ ٹوائلٹ آپ کو ان کی پوری ڈیٹیل دے دے۔ 2 نمبری اور بے ایمانی کا تصور ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب چلتے ہیں پاکستان کی طرف کہ بارشیں نہیں ہو رہی ہیں۔ بارشیں انشاءاللہ العظیم قیامت تک ہوں گی، لیکن بارشیں وقت پر نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کہ وہ ہمارا دل صاف نہیں ہے۔ بارشیں قیامت تک ہونی اللہ پاک نے دینی ہے، وقت پر نہیں آئے گی۔ وقت پر ایسے نہیں آئے گی کہ گندم کی فصلیں تیار ہو جائیں گی، جب ضرورت ہوگی نہیں آئیں گی اور اس کے بعد تیار ہو جائیں گی۔ یہ ہے ہمارے پاس دنیا کے لارجسٹ ڈیم، بہترین قسم کے ڈیم ہمارے پاس بنے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے پاس بہترین دنیا کا نمبر 1 سالٹ، نمک، جس کے مختلف ڈیزائن بنائے جاتے ہیں، پوری دنیا میں امپورٹ کیا جاتا ہے۔ یہ ہے ماربل جو کہ پوری دنیا کی ڈیمانڈ ہے، پوری دنیا میں امپورٹ ہوتا ہے۔ دنیا کا 1 نمبر ماربل، پوری دنیا میں اس کی ڈیمانڈ ہے۔ یہ ہے تھرکول کوئلہ، پاکستان میں بے تحاشا کوئلہ کے ذخائر ہے، بے تحاشا۔ یہ ہمارے پاس بہترین قسم کی گندم پاکستان میں پیدا ہوتی ہے۔ یہ گندم، یہ چک پی، کالے چنے، یہ بھی پاکستان میں پیدا ہوتے ہیں۔ یہ سبزیات بہترین قسم کی پاکستان میں پیدا ہوتی ہیں۔ ویڈیو کو دیکھنا، ویڈیو بہت مزیدار ہے، آپ کو سمجھ آئے گی، آپ سمجھیں گے تب۔ بہترین قسم کا یہ ہے فروٹ جو پاکستان میں پیدا ہوتا ہے، بہترین مزیدار ٹیسٹی ذائقے دار بہترین قسم کا فروٹ پاکستان میں پایا جاتا ہے۔ ویڈیو لازمی پوری دیکھنا، سمجھ آئے گی بات کی کہ ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ بات کو آپ سمجھیں گے تب، آپ کو ویڈیو دیکھیں گے تب آپ کو سمجھ آئے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ ویڈیو آپ مکمل دیکھیں۔ یہ دیکھیں جناب، مینگوز ہمارے پیارے پاکستان میں پائے جاتے ہیں، بہترین قسم کے، دنیا میں بھی ہیں لیکن ہمارے پاس بھی ہیں۔ یہ جناب آئل ریفائنریز پاکستان میں ہیں۔ یہ ہیں بہترین قسم کے کالجز پاکستان میں پائے جاتے ہیں، بہترین قسم کی یونیورسٹی جو کہ پاکستان میں ہیں، پاکستان سے باہر نہیں، پاکستان میں ہیں۔ یہ ہمارا نہری نظام، بہترین قسم کا پانی کا نظام، نہری نظام، بہترین قسم کا فصلوں کو دینے کے لیے۔ دوسری طرف دین کی تبلیغ کے لیے لاکھوں کروڑوں لوگ نکلنے والے، درود و سلام کی صلاتیں پڑھنے والے، بیت اللہ کا حج کرنے والے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر کروڑوں اربوں لوگ نکلنے والے، درود پڑھنے والے، راتوں کو محفلیں منانے والے، درود کی محفلیں سجانے والے، اور امام غم حسین پر لوگ نوحہ کے نہ ہونے والے، لاکھوں کروڑوں میں اجتماعوں پر، عید کے اجتماع پر کروڑوں درود و سلام پڑھنے والے، تسبیحیں پڑھنے والے۔ یہ پاکستان میں سب کچھ پاکستان، جس ملک کے باشندوں کی تعداد درود پڑھنے والے اربوں لوگوں کی ہو اور ایمانداری میں 160ویں نمبر پر ہو، جس میں درود ہی نہ پڑھا ہو، اللہ کا ذکر ہی نہ ہو، وہ پہلے نمبر پر ہو۔ دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ ہم دنیا کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ دنیا ہم سے آگے جا رہی تو دنیا ہر کام میں ہم کو دھوکہ دے رہی ہے۔ ہم دھوکہ نہیں کسی کو دے رہے، ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ بات سمجھنے کے بعد آتی ہے، آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تعداد خداوند کریم ایسا مہربان ہے کہ ہمیں پھر بھی رزق دے رہا ہے۔ اللہ پاک ایسا مہربان ہے کہ ہمیں پھر بھی رزق دے رہا ہے۔ اتنے کام کرنے کے باوجود ہم ایسے ملک میں رہنے والے ہیں جہاں پر بسم اللہ ڈپارٹمنٹل سٹور، بسم اللہ کریانہ سٹور، حاجی سبزی فروش، تو کام جب دیکھیں گے 2 نمبری بڑھ کے ہوگی، سب سے بڑھ کر ہو گئے۔ کوئی ایسا بندہ نہیں کہ نماز چھوڑ کر اپنی دکان
کو چھوڑ کر نماز پڑھنے چلا جائے، اس کو پتہ ہے کہ بسم اللہ کرانہ اسٹور کو لوگ بسم اللہ پڑھ کر صفایا کر کے چلے جائیں گے، وہ کہیں بھی نہیں جا سکتا۔ اور کیوں کہ ہمیں یقین نہیں ہے، دھوکہ، فراڈ، دو نمبری کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے ہم میں۔ جب تک یہ چیزیں ہم نہیں چھوڑیں گے، ان لوگوں نے قرآن پاک سے وہ چیزیں لے لی ہیں جو ہمیں لینی چاہیے تھی، جو ان کو لینی چاہیے تھی، وہ یہ چیزیں ہم نے لے لی ہیں۔ ہم بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے ہیں، بیٹے مانگتے ہیں۔ کبھی ہم نے آپ اللہ سے ایمان مانگا ہے؟ کبھی بھی نہیں مانگا ہے کہ یا اللہ ہمیں ایمان میں رکھنا، ایمان عطا کرنا۔ ہم بیٹے مانگتے ہیں، ایمان تو مانگیں اللہ سے ایمان۔ میں آج اپنے دیکھنے والوں کے ساتھ مل کر اپنے رب العزت سے یہ دعا مانگتا ہوں کہ اللہ پاکستان پر رحم و کرم فرما، پاکستان کا مستقبل روشن فرما، میرے پروردگار پاکستان پر رحم و کرم فرما دے، 2 نمبر بے ایمان لوگوں کے دلوں سے بے ایمانی نکال دے، میرے پروردگار ہمیں سکون والی زندگی عطا فرما، پاکستان پر رحم و کرم فرما، پاکستان کو ایک عادل اور سچا حکمران عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ تو دوسری طرف چلتے ہیں کہ بارشیں کیوں نہیں ہو رہی؟ بارشیں قیامت تک ہوں گی، لیکن بارشیں وقت پر نہیں ہوں گی، کیونکہ یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ بارشیں وقت پر نہیں، ابھی گندم کی فصل اشد ضرورت ہے اس کو بارش کی، لیکن نہیں ہو رہی۔ جب آپ کی گندم کی فصل تیار ہوگی اس ٹائم بارشیں شروع ہو جائیں گی، کیونکہ ہم بے ایمانی 2 نمبری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ڈیم، یہ ہمارے پاس نمک، کوئلہ، دنیا کا بہترین قسم کا ماربل، ڈیم، نہری نظام، آئل ریفائنریز، آئل، گیس، سب کچھ ہمارے ملک میں پایا جاتا ہے۔ اس کے باوجود ہم بھکاری، بھیک مانگنے والے، کشکول ہمارے پاس، اور ہمارے ملک میں عید پر کروڑوں اربوں درود پڑھنے والے، حج بیت اللہ کرنے والے، سارا کچھ گندم فصل سارا کچھ ہمارے ملک میں پایا جاتا ہے، کالے چنے کی فصل کاشت کی جاتی ہے، سبزیات سب کچھ ہمارے ملک میں۔ اس کے باوجود ہم بھکاری، ہم بھیک مانگنے والے، کشکول اٹھا کر پوری دنیا سے مانگنے والے، ہمارے فروٹ سب کچھ، اور ہماری مسجدوں میں اذانیں کی گونجیں ہونے والی، اس کے باوجود ہم بھکاری کیوں؟ کہ ہمیں اللہ پر بھروسہ نہیں ہے۔ آج کہتے ہیں نا کہ آج ہم نے کہا تو کل کیا ہوگا؟ کل جب جس نے آج آپ کو دیا کل بھی وہی دے گا، یقین رکھو، ایمان رکھو۔ اس کے بعد ہمارے دودھ دیکھ لیں، 2 نمبری کیمیکل سے ہمارے دودھ تیار ہوئے ہیں، جو چیز آپ دیکھ لیں، سبزیاں ہمارے گندے پانی سے تیار ہو رہی ہیں، وہ ہمیں کھلائی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد اس کے باوجود ہمارے ملک میں آئل ریفائنری سب کچھ ہونے کے باوجود ہم بیکاری، کالجز، یونیورسٹی سب کچھ، ہم بے ایمان لوگ ہیں۔ ہم بے ایمانی، 2 نمبری، فراڈ، قتل، زن، سب کچھ ہمارے ملک میں پایا جاتا ہے، اس کے باوجود ہم بھکاری تو ہوں گے نا۔